السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو ناولز ان اردو 22 چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی ہونے والی ہے۔ نیو ریڈرز جلدی سے چینل سبسکرائب کر کے آئیں، بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو ٹائم پر مل جایا کریں، اور کائنڈلی ایپیسوڈ پڑھ کر ایک کمنٹ لازمی کیا کریں۔ ہمارا دن بن جاتا ہے آپ کے ایک اچھے سے کمنٹ پڑھ کر۔ آپ نہیں جانتے ہمیں کتنا بوسٹ ملتا ہے، وہ کمنٹ ہماری کتنی مدد کرتا ہے نئی ایپیسوڈ لکھنے میں۔ اس لیے ہم آپ کو ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے ہر ویڈیو میں کمنٹ کیا کریں، ہمیں بتایا کریں ساتھ ساتھ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ناول، یا آپ کو کس ناول کا کپل زیادہ پسند آ رہا ہے، پھر ہم اس کے بارے میں زیادہ لکھا کریں۔ لیکن آپ ہماری بات نہ مانتے ہوئے کمنٹ کرتے ہی نہیں، ہمیں تفصیل سے بتاتے ہی نہیں کہ آپ کو کون سی زیادہ چیز اچھی لگ رہی ہے۔ تو چلیں آج بھی ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اچھا سا کمنٹ کر دیں ہمارا دن بنانے کے لیے ایپیسوڈ پڑھ کے۔ تو چلیں ایپیسوڈ کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ عشق کا مقبرہ، ایپیسوڈ نمبر 6، رائٹر ایم مرزا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو شیر دل بلوچ، تمہاری ایک غلطی تمہاری شہرت اڑا سکتی تھی۔ ابھی وہ نفرت امیز لہجے میں پھنکاری تو وہ اس کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا تھا۔ جسے اس نے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو اس کے اتنے قریب آنے کا مقصد۔ جان تو گروی رکھ ہی چکے ہیں آپ کے پاس وکیل صاحبہ، اب یہ جسم ہی باقی ہے۔ اس کو بھی آپ اپنی امانت بنانا چاہتی ہیں تو بنا سکتی ہیں۔ شیر دل بلوچ اپنی کزن کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے۔ وہ اس کے گرد چکر کاٹتا، اسے بہکی بہکی نگاہوں سے دیکھتا، اس پر اپنا زہر پھونکنے کی کوشش کرتا، بولا، اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو اس کے زہر میں آ بھی جاتی، کیونکہ وہ دکھنے میں اچھا خاصا اونچا لمبا جوان خوبرو شخصیت کا مالک تھا، جس پر اس گاؤں کی لڑکیاں فریفتہ تھیں، مگر سامنے بھی نازلی کرمانی تھی۔ اس کا خود کا تن من اس کے شوہر کی امانت تھا، پھر بھلا وہ شیر دل بلوچ جیسے عیاش مرد پر نظر کرم بھی کیوں ڈالتی؟ تم اپنی یوں چکنی چپڑی باتوں سے مجھے رشوت دینا چاہ رہے ہو؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ ٹکاتے ہوئے اسے اپنی کڑی نظروں کے حصار میں لیے بولی، نہ 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 میڈم جی، ایسی گستاخی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو بس ہمارا تعلق استوار کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکتا بولا تو نازلی کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی۔ مت بھولو شیر دل بلوچ کہ ایک زانی کے لیے نازلی کرمانی کے دل میں رتی برابر بھی جگہ نہیں۔ وہ حقارت سے اسے اس کے کندھے سے دھکا دیتی پیچھے چھٹک گئی تھی، جس پر وہ بل کھا کر رہ گیا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ جتنا وہ اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتا تھا، وہ چکنی چپڑی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی تھی۔ وہ چاہتا تو 1 منٹ میں اسے بیڈ پر پٹک کر اس کے تن بدن سے کپڑے جدا کرتا، اسے کسی کے منہ دکھانے کے قابل بھی نہ چھوڑتا، مگر اس کی قید اس کے آڑے آ رہی تھی۔ اس شاطر حسینہ نے ایسی چال چلی تھی کہ ان کے ہاتھ بن چکے تھے، اور وہ چاہ کر بھی بہت سی جنسی خواہشات رکھنے کے باوجود بھی اس کے قرب کے لیے مچلتا اس کے قریب نہ ہو پا رہا تھا۔ اجی چھوڑو نا ان باتوں کو، کل ہم سب کزن مل کر چائے پی لیں گے۔ دوپہر میں یقین جانو مل بیٹھنے سے نفرت کے دہکتے الاؤ بھی شانت ہو جاتے ہیں، اور پھر ابھی تو آپ کے بہن بھائیوں سے پہچان بھی کروانی ہے۔ وہ اسے اس کے سوتیلے بہن بھائیوں کا طعنہ دیتے بولا، اتنی ہی جان پہچان بہت ہے میرے لیے، جن کی نیت پہلے ہی پتہ ہو، ان کو جان کر اپنا نقصان کرنے میں نازلی کرمانی کو کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتی سیدھے صاف اشاروں میں گیٹ آؤٹ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ ابھی تو میں چلا جاتا ہوں، مگر یاد رکھیے گا چائے میں آپ کے ہی نرم ملائم ہاتھوں کی پیوں گا۔
وہ اگلے ہی لمحے برق رفتاری سے اس کے کومل ہاتھوں پر اپنے لب رکھتا اس سے دور ہوا تھا، مگر یہ چند لمحے نازلی کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ اسے لگا کسی غلیظ چیز نے چھو لیا اسے۔ آنکھیں ایک دم آگ دہکانے لگی تھیں۔ ضرور اگر تمہیں میرے ہی ہاتھ سے زہر پینے کا شوق ہے تو بذات خود تمہارا یہ شوق پورا کروں گی، وہ نفرت سے چلائی تھی۔ اف، یہ قاتل ادا، ذرا دھیرج رکھیے، کہیں یہ غصے سے ہلتے لبوں کو دیکھتے میرے اندر کا وحشی نہ جاگ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا نا تو یہ ان لبوں سے رس نچوڑ کر ہی مانے گا۔ وہ دانتوں کا کونا لبوں میں دبائے بے باک انداز میں ساری حدیں پار کرتا بولا، تو نازلی کا دل کیا اس کا قتل عام کر دے، مگر خود پر ضبط کرتی رہ گئی۔ ابھی تو تم اپنی محبوبہ کی فکر کرو۔ کمرے کے باہر کھڑی بیچاری غصے سے لال پیلی ہو رہی ہوگی کہ اس کا محبوب اس کی سوتیلی بہن کے قدموں سے لپٹا جا رہا ہے۔ وہ اسے تندیہ انداز میں وارن کرتی بولی تو وہ چھٹکے سے پلٹا تھا باہر کھڑے وجود کو دیکھنے کے لیے۔ ذرا آگے ہوا ہی تھا کہ نازلی نے اسے دونوں ہاتھوں سے زور سے باہر دھکا دیا تھا۔ اندر سے دروازہ دھڑام سے بند کیا تھا کہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا، اور جوں ہی وہ پلٹا تو وانیہ کو سرخ نم نگاہیں لیے وہاں کھڑے دیکھ اس کا منہ یوں بنا تھا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کا غصے سے بازو دبوچتے اسے دیوار کے ساتھ پٹختے بولا، یہی دیکھ رہی کہ تم میری سوتیلی بہن کے لبوں کا جام کس شدت سے پینا چاہتے ہو۔ وہ غصے اور آنسوؤں کے باعث سرخ پڑتی نگاہوں سے اسے دیکھ چٹک ہی تو پڑی تھی۔ گائز، پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے آتی ساری آوازوں کو اگنور کریں کیونکہ اس ٹائم آئس کریم والے نے ہماری جان الگ عذاب کی لی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، کتنی دفعہ کہا ہے مجھ سے دور رہ، سمجھ نہیں آتی ہے تیری بات کھوپڑی میں؟ وہ اس کی دماغ پر اپنی شہادت کی انگلی سے دستک دیتا بولا، ہاں ہاں، نہیں سمجھ آتی مجھے نفرت کی یہ زبان، مجھے صرف تمہارے پیار کی زبان سمجھ آتی ہے جو تم دوسروں پر نچھاور کرتے رہتے ہو۔ مجھے دینے کے لیے تو تمہارے پاس ایک پل نہیں، دوسروں کی جھولی میں تم اپنی راتوں کی خلوت غربت تک انعام میں دے آتے ہو۔ وہ تان چباتے ہوئے بولی، کیا کمی ہے مجھ میں؟ بولو، پڑھی لکھی نہیں ہوں یا خوبصورت نہیں ہوں؟ ادھر دیکھو نا، خوبصورت تو ہوں، گوری بھی ہوں، یہ دیکھو، پھر مجھ سے بے اتنائی کیوں برتتے ہو؟ وہ اپنا دوپٹہ جو گلے میں ڈال رکھا تھا اسے زمین پر پھینکتے اس کا منہ دبوچ کر زبردستی اپنی جانب کرتے بولی، تو ادھ کھلی کھڑکی سے نظر آتے منظر کو دیکھتے نازلی کی آنکھیں حیرت کے سائے تلے وہاں ہوئی تھیں۔ یہ کیا تماشا ہے لڑکی، تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں گھر کی عزت پر نقب نہیں لگاتا۔ وہ ایک دم جھکتا دوپٹہ اس کے گلے میں ڈال کر گھونٹتے ہوئے بولا کہ اس کی گردن اس کی اس شدت پر سرخ پڑی تھی، تو کیا جو اندر جس سے ابھی تم راس لیلا چاہ رہے تھے وہ کیا تمہاری سگی بہن تھی؟ یہ مارا تھا اس نے موقع پہ چوکا، صحیح آگ لگا گئی تھی وہ شیر دل بلوچ کو۔ اس کی کہی توہین امیز بات پر شیر دل بلوچ کا ہاتھ اٹھا تھا جو اس کے منہ پر چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ تھپڑ اتنا کرارا تھا کہ اس کا دماغ تک سنسنا اٹھا تھا، جا کے گال سرخ پڑ چکا تھا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا۔ آہ، درد ہو رہا ہے؟ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تم اسی لائق ہو۔ کبھی میری بہن کو خود سے مت ملانا، تم سے لاکھ درجے اونچے اور صاف کردار کی مالک ہے وہ۔ اور رہی بات اندر بیٹھی لڑکی کی، تو وہ بھی میری ہے، میری ملکیت۔ اور پھر چاہے شیر دل بلوچ کی ملکیت میں جو بھی چیز آ جائے، وہ اسے توڑے مڑوڑے یا پھر تاج کی طرح سجا کر رکھے، اس کا اختیار فقط شیر دل بلوچ کو ہے، سمجھی؟
لیکن شیردل بلوچ یہ نہیں جانتا تھا کہ بڑے بول بولے گئے اپنے آگے آ جاتے ہیں۔ وہ اسے نفرت سے زمین پر پٹکتے، اپنی شال جھٹکے سے چھاڑتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ پھپک پھپک کر رو دی تھی اور نازلی کو بد دعائیں دینے لگی تھی جو ان کے بیچ آ گئی تھی۔ کیا تھا جو شیردل بلوچ حوث کا کچا تھا، وہ اس کو کسی طرح اپنی طرف راغب کر ہی لیتی اگر ان کے درمیان یہ نازلی نامی دیوار نہ ٹھہری ہوتی۔ نازلی نے اسے تعصب سے دیکھا۔ وہ پہلے ہی دروازے میں اس کا پلو دیکھ چکی تھی کہ اپنے محبوب کو اس کے کمرے میں دیکھ وہ چھپ کر ان کی باتیں سننے آئی تھی۔ جب نازلی سے شیردل بلوچ کی بکواس اور نہ سنی گئی تو اس نے شیردل بلوچ کو دھکے مارتے اس کمرے سے دفع کیا تھا۔ اس پرشکن ماحول نے اس کے اعصاب جھنجھنا کر رکھ دیے تھے۔ تبھی وہ نہانے گھس گئی تھی دوبارہ، کیونکہ اسے اپنا کیس اسٹڈی کرنے کے لیے اپنا دماغ فریش چاہیے تھا۔ نہا کر باہر آتی وہ دوبارہ اپنے کیس میں مشغول ہو گئی تھی۔ جب رات کے 1:30 اسے کافی کی طلب ہوئی تو وہ جوتا پاؤں میں اڑیستی نیچے کچن کی جانب بڑھی جو اس نے صبح ہی دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اسے چھن چھن کی آواز آئی تھی۔ اس نے سرد سے پیچھے پلٹ کر دیکھا مگر ہو کا عالم تھا، کوئی بندہ بشر وہاں موجود نہ تھا۔ تو پھر یہ آواز کیسی تھی؟ وہ اسے نظر انداز کرتی کچن میں گئی اور کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ کافی تو نہیں مگر دودھ ڈھونڈنے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ وہی ایک گلاس دودھ پیتی وہ جانے کو باہر نکلی جب پھر سے اسی چھن چھن کی آواز نے فضا میں ارتعاش سا برپا کیا تھا، ایسے جیسے کوئی پکار رہا ہو کسی کو۔ ابھی وہ ساکت سی انہی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے اس کے کندھے پر اپنا فولادی ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس شخص کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہوئی تھی۔ چہرہ سفید پڑ چکا تھا جبکہ چہرے پر سفید قطرے نمایاں ہوئے تھے پسینے کے۔ تم یہاں اتنی رات کو؟ وہ حیرت سے بولی۔ تو کون تھا یہ جو اتنی رات کو اس کے کندھے پر ہاتھ دیے کھڑا تھا؟ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں۔ فائزہ ابھی یہاں ادا آئی تھی نا، کہاں گئی؟ کبیر کے کہنے پر امرہ اب ادا کو ڈھونڈ رہی تھی جو نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ ہاں یار یہاں آئی تھی وہ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی مگر میں نے کہا کہاں جا رہی ہو تو کہنے لگی گھر۔ میں نے روکا تو وہ بغیر کچھ کہے نکل گئی۔ ادا کا گھر نزدیک ہی 10 منٹ کی دوری پر تھا پکنک پوائنٹ سے۔ تبھی وہ دونوں حالات کی سنگینی محسوس کر اس کے گھر کی طرف نکلے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں اس کے گھر پہنچے تو ادا کی والدہ فاطمہ بیگم اور جواد صاحب جو لان میں ہی کھڑے تھے انہیں حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ امرہ بیٹا تم یہاں؟ ادا بھی جلدی آ گئی اور کمرے میں بند ہو گئی بغیر جواب دیے۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ آنٹی وہ اٹکنے لگی تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کبیر بیچ میں حائل ہوتا بولا۔ تو جواد صاحب نے معاملے کی سنگینی پر انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا جو تھوڑا آگے ہی لان کے وسط میں پڑی تھیں۔ جب بیچ میں چلتے امرہ کو ٹھوکر لگی۔ بیٹا دیکھ کر جواد صاحب یہ بوریاں یہاں سے اٹھوائیں، یہ مزدور بیچ میں ہی رکھ گئے ہیں، آتے جاتے سب کو ٹھوکر لگ رہی ہے۔ فاطمہ بیگم نے فوراً امرہ کو تھامتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنا چاہتے ہو برخوردار؟ وہ کرسی پر بیٹھتے بولے۔ انکل میں زیادہ بات گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں۔ ہارون اور زیدان کی دشمنی سے تو آپ بخوبی واقف ہیں، اور زیدان اور ادا کے تعلق سے بھی ہوں گے۔ تو مدعے پر آؤ بیٹا، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آج اور ابھی۔ کبیر کی بات نے ان دونوں پر صحیح معنوں میں بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا حماقت ہے، اندازہ ہے کیا کہہ رہے ہو تم؟ جواد صاحب غصے سے بولے۔ جی اندازہ ہے، تبھی تو بات کر رہا ہوں آپ سے۔ زیدان ادا کو دھوکہ دے رہا تھا۔
اتنے عرصے سے، اور اب ادا کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے۔ اس کا اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں، وہ اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور اسے سنبھالنے کے لیے اسے کوئی ایسا سہارا چاہیے جو ہر پل اس کے ساتھ رہے، اور میں وہی سہارا بننا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک ساتھ کئی دھماکے ساتھ کرنے پر وہ والدین چکرا کر رہ گئے تھے۔ اف یا اللہ، میری بیٹی! میں بھی کہوں خون کیوں نچڑ کر رہ گیا ہے اس کا چہرے سے۔ تو اصل بات یہ تھی۔ فاطمہ بیگم نم آنکھوں سے بولی، ہم تم پر کیوں کر اعتبار کریں؟ ہوں تو تم بھی اسی خاندان کا ہو۔ جواد صاحب ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سے اسے دیکھ بولے۔ جو ان کے سامنے بیٹھا نہایت ٹھنڈے مگر در حقیقت بے چین لہجے سے پر ہوتے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا تھا، اس کا ساتھ دینے کا دعویٰ کر رہا تھا، جسے اس کا کزن ٹھکرا چکا تھا۔ آخر اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ کشمکش کا شکار ہوتے اس پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک وجہ دو کہ ہم تم پر اعتبار کر سکیں۔ محبت۔ یک لفظی جواب نے ان دونوں کو ورطہ حیرت سے دنگ کر دیا تھا۔ اچھا مذاق ہے یہ، جواد صاحب تمسخر سے بولے۔ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں انکل، مگر جسے آپ مذاق کہہ رہے ہیں وہ زندگی ہے میری۔ اس کے لہجے میں جنون خیزیاں ہلکورے لے رہی تھیں۔ اور اگر ہم اس نکاح سے انکار کر دیں تو کیا کرو گے تم؟ اس سے زبردستی کرو گے؟ وہ اسے آزماتے ہوئے بولے۔ نہیں، جہاں محبت ہو وہاں زبردستی نہیں کی جاتی۔ میں اس کی حفاظت کروں گا، چاہے بغیر کسی رشتے کے ہی صحیح، مگر اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ جواد صاحب پل میں جان گئے تھے کہ جو سامنے بیٹھا شخص تھا وہ عین شین کاف سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور جواز پیش کرتے، فاطمہ بیگم کی چیخ پر سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جو اوپر دیکھے چیخ رہی تھیں۔ ادا بیٹے، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہاں سے ہٹ جاؤ، گر جاؤ گی بیٹے۔ ادا اترو وہاں سے، کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ امرہ بھی حلق کے بل چیخی تھی۔ امرہ میرا بیٹا، وہیں رک جاؤ، بابا کی جان کیوں پریشان کر رہی ہو ہمیں؟ جواد صاحب نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو چھت کی منڈیر پر ننگے پاؤں چڑھتے نیچے تکتا دیکھ دل پر ہاتھ رکھتے چلائے تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا موم، ڈیڈ، آپ لوگ مجھے سمجھاتے رہے کہ زیدان ایک مطلب پرست انسان ہے، مگر میں ہی محبت میں اندھی ہوتی سمجھ نہ پائی تھی کہ آپ لوگوں کو ہی غلط سمجھتی رہی، مگر اب سب کچھ صاف ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کی سزا مل چکی ہے۔ محبت میں رسوائی کی صورت میں، وہ سسک کر بولی تھی۔ نیچے کھڑے تمام لوگوں کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ بیٹا، اپنی مام ڈیڈ کا تو سوچو، کیا ایسے تنگ کرو گی اب ہمیں؟ فاطمہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ سوری ماما، یہ درد لگتا ہے اب جان لے کر مانے گا۔ سانس گھٹ رہا ہے میرا۔ میرے ہی محبت بھرے جملے میرے منہ پر تماچے کی طرح بج رہے ہیں۔ دماغ میں اس دھوکے باز کے لفظوں کی بازگشت مجھے پاگل کر رہی ہے۔ مجھ سے اور جیا نہیں جائے گا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھاتے بولی تو ان سب کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ رکو اسٹوپڈ گرل، کیا کر رہی ہو؟ یہ ایسا کرنے سے کیا تم اپنا بدلہ پورا کر لو گی؟ ہاں، تم اپنی محبت کا مذاق اڑانے والے کو ایک اور موقع دے رہی ہو خود پر ہنسنے کا، تمہارا تماشا بنانے کا۔ کبیر، جس کی جان اپنی عزیز جان کو یوں اوپر منڈیر پر دیکھ قدموں سے نکلتی محسوس ہوئی تھی، وہ بغیر وقت ضائع کیے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ سیڑھیاں تین پھلانگتے وہ پھولے سانس سمیت کسی طرح چھت پر 2 منٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے یوں اپنی جان کی دشمن بنے دیکھ وہ وہیں کھڑے چلایا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح اس کی باتوں نے ادا کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور یہ وقت کافی تھا اس تک پہنچنے کے لیے۔ مگر مجھ میں اب بدلے کی بھی سکت نہیں، میں لوگوں کو خود کا تماشا بناتے نہیں دیکھ سکتی۔
वो सुर्ख चेहरा बिखरे बाल लिए कोई उजड़ी सी मूरत लग रही थी। तो मैं दूंगा ना तुम्हारा साथ, कहा था ना, हाथ थाम लो मेरा। गिरने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें दुख पहुंचाने वाले की कब्र खुद अपने हाथों से खोदूंगा मैं। फिर बेशक तुम उसे उसमें धक्का दे देना। वो उसे यकीन दिलाता उसके पास तक पहुंच चुका था। बेशक वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। वो टिप टिप बरसती आंखों समेत निहायत हैरत से उससे सवाल गो हुई। हाँ, बेशक वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें जिंदगी हारते देखना मेरी सांसें खींच लेने के मुतरादिफ है। उस इसलिए हाथ दो मुझे। वो उसकी आंखों में आंखें डाले पुरयकीन लहजे में उससे कहता उसके नज़दीक खड़ा होता, उसकी तरफ हाथ बढ़ा गया था। मगर मुझ में अब किसी पर यकीन नहीं मुझे अब किसी पर यकीन नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार यही यकीन मुझे ले डूबा है। अब मैं अजियत नहीं सह सकती दोबारा। वो लरसे लबों और कपकपाते कदमों से बोली, टांगें लड़खड़ा रही थीं, जैसे किसी भी वक्त बेजान हो जाएंगी। तो कौन काफिर तुम्हें अजियत देना चाहता है? मैं तो तुम्हारी सारी अजियतें खुद पर ले लेना चाहता हूँ। बदले में बस तुम्हारे 3 बोल दरकार हैं। वो नम आंखों से बोला। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, उसके पाँव एकदम चटक गए थे और वो पीछे को गिरी थी, और उसको बचाने के लिए उसका हाथ थामते कबीर भी दोनों एक साथ ही नीचे गिरते चले गए थे, जबकि नीचे खड़े तमाम अफराद की दिलसोज चीखें बुलंद हुई थीं। तो जी जनाब, कौन होगा नाज़ली के पीछे रात के इस वक्त? उसका शौहर कहाँ है? क्या कबीर और अदा बच जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए, और जिसने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बताएं आज के एपिसोड हमने कैसी लिखी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।